اور آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعے میں صلح حدیبیہ پر بات ہو رہی تھی، اور آپ سے میں نے عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرائط کے اوپر صلح کی تو بظاہر وہ شرائط ایسی تھیں جیسے مسلمانوں نے جھک کر یا ان کی مان کر صلح کی۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس پہ اشکال تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خیالات کے اظہار میں چونکہ سب سے زیادہ جری تھے، اس لیے انہوں نے کھل کر اس پر اپنی رائے ظاہر کی کہ یہ بہت جھکی ہوئی شرائط کے اوپر صلح ہے، اور وہ پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ پوچھا ان سے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول برحق نہیں؟ ان کا ہے۔ کہا کیا مسلمان حق پر نہیں؟ ان کا کہ ہیں۔ تو کہا کہ پھر کیا کفار باطل پر نہیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہیں۔ تو عمر فاروق نے کہا کہ پھر ہم نے ذلت کی یہ شرائط کیوں قبول کی؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تو وہی جانتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اس پر وہ چلے گئے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ان سے جا کر یہی مکالمہ ہوا۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ اللہ کے نبی برحق نہیں؟ ان کا کہ ہوں بے شک ہوں، کیوں نہیں؟ کہا کہ ہم مسلمان حق پر اور یہ کافر ناحق پر باطل پر نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا بالکل ایسا ہی ہے۔ ان کا پھر ہم یہ ذلت گوارا کیوں کریں جو شرائط ان کے ساتھ ہماری طے ہوئی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور وہی کرتا ہوں جو مجھے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کہنے کے اوپر یہ صلح ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے ہمیں مدینہ منورہ سے چلتے ہوئے نہیں فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ کا طواف کریں گے؟ مطلب یہ کہ ہم تو بیت اللہ کے طواف کے لیے آئے تھے یہاں پر، آپ نے فرمایا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال کریں گے۔ مطلب یہ کہ بیت اللہ کا طواف اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کرائیں گے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ اسی سال کرائیں، اور باقی اگلے سال ہوا پھر عمرۃ القضاء کے اندر۔ تو بہرحال جو شرائط تھیں جب وہ ہو گئیں تو ان میں سے کچھ چیزیں ایسی تھیں جو مسلمانوں کے لیے بڑی مشکل تھیں، اور ان کا فوری طور پر ہی نتیجہ نکل آیا۔ وہ یہ تھی کہ یہ طے ہوا تھا کہ اگر کافروں میں سے کوئی شخص اس مدت میں مسلمان ہو کر مسلمانوں کے پاس چلا گیا اور اس کے ولیوں نے، اس کے لواحقین نے، اس کے اولیاء نے اس کا مطالبہ کر دیا کہ ہمیں واپس کرو، تو مسلمان اس کو واپس کریں گے۔ اور اگر مسلمانوں میں سے کوئی چلا گیا کافروں کی طرف اور اس کے لواحقین نے مطالبہ کیا کہ اس کو واپس کرو، تو وہ واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں گے۔ اس میں بہت بڑی حکمت تھی اور بہت بڑی بات تھی، اور صحابہ نے اس پر کہا کہ یا رسول اللہ یہ کیسی غیر متوازن شرط ہے، یعنی ان کا بندہ آئے گا تو ہمیں واپس کرنا ہوگا، ہمارا بندہ جائے گا تو واپس نہیں کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص ہمیں چھوڑ کر ان سے جا ملے ہمیں اس کی ضرورت نہیں، اور اس کو اللہ پاک نے اپنی رحمت سے اٹھا دور کر دیا، یعنی وہ مسلمانوں کے کس کام کا ہوگا وہ بندہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر مشرکوں کے پاس چلا جائے؟
اب اگر اس کو آپ واپس لے بھی آئیں تو کیا فائدہ اس کو واپس لانے کا؟ کافروں کا تو مسئلہ کچھ اور تھا نا، ان کے پاس تو نظریہ نہیں تھا، ایمان نہیں تھا، عقیدہ نہیں، ان کو تو عددی اکثریت کے اوپر ان کا سارا دار و مدار تھا۔ یہاں تو ایمان اصل چیز تھی۔ جو انسان مرتد ہو گیا، ایمان چھوڑ کر چلا گیا، تو ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد اس سے کیا۔ ان میں سے دیگر شرائط یہ تھیں جو صلح حدیبیہ میں ہوئی، ان میں سے ایک یہ تھی کہ 10 سال تک آپس میں لڑائی جو ہے وہ موقوف رہے گی، لڑائی نہیں ہوگی۔ لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کے بعد 2 سال بعد ہی تقریباً فتح مکہ ہوا، تو لڑائی تو ہوئی، تو وہ کیوں ہوئی اس کی تفصیلات انشاءاللہ فتح مکہ میں آ جائیں گی کہ یہ معاہدہ کس نے توڑا، جو 10 سال تک لڑائی نہ کرنے کا معاہدہ ہوا تھا، یہ ٹوٹا کیسے، جس کے نتیجے میں پھر مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ اسی طرح اس کے اندر یہ شرط بھی تھی کہ ایک دوسرے کے اوپر تلوار نہیں اٹھائی جائے گی، کوئی خیانت نہیں کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سال بغیر عمرہ کیے ہوئے واپس تشریف لے جائیں گے، اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائیں گے، اور اس میں صرف 3 دن قیام فرمائیں گے مکہ مکرمہ میں۔ اگلے سال جب عمرے کے لیے آئیں گے تو 3 دن مکہ مکرمہ میں قیام کریں گے، اور اس دوران بھی اپنے ساتھ کسی قسم کے ہتھیار یا کوئی ایسی چیز نہیں لے کر آئیں گے۔ اور چونکہ یہ معاہدہ مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان ہے، تو مکہ مکرمہ میں رہنے والے بھی اور آس پاس اڑوس پڑوس کے جتنے بھی قبائل ہیں، ان کو اس بات کی اجازت ہوگی کہ وہ دونوں فریقین میں سے جس کے ساتھ مرضی ہے اپنا معاہدہ کر لیں، جس کے ساتھ مرضی شریک ہو جائے، جس کے مرضی حلیف ہو۔ اچھا، اس میں جب یہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ مشرکین مکہ کی طرف سے سہیل ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہوئے، وہ تشریف لائے تھے، اس وقت مسلمان نہیں تھے، تو ابھی معاہدہ طے ہو گیا تھا لیکن لکھا نہیں گیا تھا، لکھا جا رہا تھا کہ ان کے بیٹے ابو جندل وہ رسیوں کے اندر، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے، وہ وہاں پہنچ گئے مسلمانوں کے پاس اور کہا کہ بہت میرے اوپر ایذائیں دی جا رہی ہیں اور بڑی تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ ان کو باندھا ہوا تھا ان کے گھر میں باپ نے، انہی سہیل ابن عمرو نے، اور وہ اس سے نکل کر آنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو جب وہ آ گئے تو سہیل نے سب سے پہلا مطالبہ اپنے بیٹے کا کیا، کہا کہ ابھی معاہدے میں ہم نے یہ بات ہوئی ہے، تو اس پر صحابہ کی طرف سے کہا گیا کہ ابھی تو معاہدہ لکھا نہیں گیا پورا، اور ابھی وہ لکھا جائے گا، پھر اس کے بعد اس کے اوپر دستخط ہوں گے۔ اصولاً دستخط ہونے کے بعد جا کر وہ مرحلہ آتا ہے جس کے اندر معاہدے کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ پورا ہو گیا، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، زبانی کلامی ہمارے درمیان شرائط طے ہو گئی، اور ہم اس متفقہ بات کو بس اب یہ ڈرافٹنگ ہو رہی تھی، اس کو ڈرافٹ کر رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اس لیے ان کو واپس کر دیا جائے، اور ان سے کہا، ابو جندل سے کہا کہ ابو جندل صبر کرو، اور اللہ جل شانہ کے ساتھ سے اچھی امید رکھو، اور ہم عہد شکنی نہیں کرتے، ہم چونکہ عہد کر چکے تھے، اور اس بات پر یقین رکھو کہ اللہ جل شانہ تمہارے لیے کوئی آسانی کا، کوئی عافیت کا معاملہ انشاءاللہ فرمائے گا۔ مسلمانوں کے لیے یہ چیز بہت ہی زیادہ شاق تھی، بڑی ان کے لیے مشکل تھی۔ اس کے بعد پھر ایسا ہوا کہ کچھ عرصے کے مسلمانوں نے عمرہ کیا، عمرہ کر کے وہ عمرہ نہیں کیا، وہ اگلے سال ہوا، مسلمان واپس ہو گئے۔ اب احرام کھولنے کا مرحلہ باقی تھا، تو آپ نے کہا کہ وہ تو عمرہ کر کے احرام کھولا جاتا ہے، سر منڈوایا جاتا ہے، اور سر منڈوانے کے بعد احرام کھولا جاتا ہے، بندہ حالت احرام سے باہر آ جاتا ہے۔ لیکن چونکہ عمرہ کرنے نہیں دیا گیا اور واپسی طے ہو گئی تھی، تو احرام سے نکلنا ضروری تھا، تو آپ نے کہا کہ سب لوگ اپنے جانور ذبح کر دیں جو لے کر آئیں اپنے ساتھ، اور اپنے سر منڈوا لیں اور احرام کھول لیں۔ جب آپ نے یہ کہا تو صحابہ جیسے ساری کی ساری یہ جماعت 1400-1500 لوگوں کی، یہ جیسے سکتے کے عالم میں تھے، اور جن شرائط کے اوپر صلح ہوئی ہے، اس کو اسلام کی اور مسلمانوں کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کی
بہت بڑی ذلت سمجھ رہے تھے. اس لیے وہ سارے کے سارے جیسے مبہوت ہوتے ہیں، سکتے کے عالم میں ہوتے ہیں، سارے کے سارے بیٹھے رہے. تو آپ گھر تشریف لے گئے، اس کو تھوڑا سا نیچے، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے یہ کہا کہ میں نے سب سے کہا ہے کہ میں نے سب سے کہا ہے کہ وہ احرام اتار دیں، مگر کوئی اپنی جگہ سے ہلا نہیں، سب لوگ جیسے کہ جیسے بیٹھے ہوئے تھے ویسے ہی بیٹھے رہے. اس پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، یہ سب صدمے اور سکتے کی کیفیت کے اندر ہے، اور اس لیے اگر آپ اپنا سر منڈوا لیں اور آپ اپنا احرام کھول لیں، آپ کو دیکھ کر پھر سارے کے سارے. تو ایسے ہی ہوا، اور جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر لیا تو باقی لوگوں نے بھی فوراً ہی اس کے بعد. اور وہ ظاہر بات ہے بعض اوقات انسان ایک ایسی عجیب کیفیت میں ہوتا ہے کہ جس طرح انسان کے جسم اور اعضاء اس کے ساتھ نہ دے رہے. یہ تقریباً 2 ہفتے کا قیام تھا جو حدیبیہ کے اندر آپ کا ہوا، اور اس سے واپسی کے اوپر سورۃ الفتح نازل ہوئی. انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ جو صورت ہے یہ پوری کی پوری صورت اس موقع کے اوپر نازل ہوئی، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی گئی ہے فتح کی. اور یہ فتح کیسی تھی دیکھنے کے اندر تو نہیں ہے، بظاہر وہ جو شرائط صلح ہے اس کے اندر تو فتح نظر نہیں آتی، لیکن در حقیقت اس میں اسلام کی دعوت کا میدان جو ہے وہ آزاد ہو گیا. اور یہ سب سے بڑی فتح تھی کہ جب اسلام کو موقع ملے کہ وہ اپنی دعوت کا ماحول اور فضا اس کے لیے سازگار ہو جائے تو اس سے فوری طور پر اثرات نکلتے ہیں. اور اس سے وہ اثرات نکلے کہ اس کے بعد جب مسلمان ان کی عہد شکنی کی وجہ سے فتح مکہ کے لیے آئے تو وہ اتنا بڑا لشکر جرار تیار ہو چکا تھا کہ اس کے سامنے مشرکین مکہ نے مزاحمت کرنے کا بھی ارادہ نہیں کیا، سوائے چند ایک لوگوں نے جنہوں نے مزاحمت کی، اور ان کی وہ کسی حساب میں نہیں. باقی جتنے لوگ تھے بغیر کسی مزاحمت کے، کسی بڑی مزاحمت کے، بغیر کسی بڑی جنگ کے، اللہ جل شانہ نے جو ہے وہ اس کی فتح عطا فرمائی. اچھا، یہاں پر ایک چیز اور بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عہد کی بڑی پاسداری فرمائی. ابو جندل تو اسی وقت واپس ہو گئے تھے. اس کے بعد ایک اور صاحب بھی مسلمان ہو کر آئے جن کا نام ابو البصیر تھا، اور وہ مدینہ پہنچ گئے. ابو جندل تو وہیں پر آ گئے تھے، حدیبیہ آئے تھے. یہ جو تھے یہ مدینہ منورہ پہنچے. یہ مدینہ پہنچے تو ان کے پیچھے ان کو لینے والے لوگ بھی آ گئے، مسلمان تھے ان کو لینے والے بھی آ گئے. تو آپ نے جو لینے والے لوگ آئے تھے تو آپ نے ان کے حوالے کر دیا. آپ نے کہا ٹھیک ہے اپنا بندہ لے جاؤ، جیسے معاہدے کے اندر طے ہوا ہے کہ جو ان کی طرف سے آئے گا اس کو واپس کیا جائے گا. تو ابو جندل ان صاحب نے، ابو البصیر نے بڑی دہائیاں دی کہ یہ لوگ مجھے ظلم کر رہے ہیں، اور یہ لوگ جو ہے مجھے لے جا کر اور ستائیں گے اور اذیتیں دیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو وہی جواب دیا جو آپ نے ابو جندل کو دیا تھا کہ آپ صبر کریں اور اللہ تعالیٰ سے حالات کے ٹھیک ہونے کی امید رکھیں. تو یہ لوگ چل پڑے. جب وہ جو لوگ ان کو لینے کے لیے آئے تھے مکہ سے، جب یہ لوگ ذوالحلیفہ پہنچے جو مدینہ سے نکلنے کے بعد ایک جگہ آتی، تو ان لوگوں سے ابو جندل نے ان میں سے ایک سے کہا کہ تمہاری یہ تلوار بڑی عمدہ ہے اور بڑی مہنگی اور بڑی قیمتی قسم کی تلوار لگتی ہے. اس نے کہا کہ ہاں یہ بڑی قیمتی تلوار ہے اور میں نے بڑی مہنگی لی ہے اور بڑی اپنی تلوار کی اس پر خوش ہوا وہ. اور اس نے کہا میں اس کو کئی دفعہ آزما چکا ہوں، یہ بڑی زبردست ہے، کام بہت زبردست کرتی. تو ابو جندل نے کہا کہ ذرا مجھے دکھاؤ تو کیسی ہے، میں اس کی دھار دیکھوں. تو اس نے اس جوش کے اندر جو اس کی تلوار کی تعریف ہو رہی تھی، تلوار ابو جندل نے ابو البصیر کو، تو تلوار ان کو پکڑا دی. جیسے ہی ابو البصیر کے ہاتھ میں تلوار آئی، اگلے لمحے میں انہوں نے ان کا سر اتار دیا اس کا اسی تلوار سے. اور جب انہوں نے اس کو وہ کیا تو اس سے فارغ ہوئے، اور دوسرا بندہ جو ہے وہ سرپٹ بھاگا، یہ اس کے پیچھے بھاگے لیکن اس کو نہیں پکڑ سکے، وہ بھاگ گئے. یہ مدینہ تو نہیں جا رہے تھے واپس. ان کو پتا تھا کہ اگر میں مدینہ گیا تو اب تو میرے اوپر، پہلے تو صرف اسلام کا مسئلہ تھا، اب تو قتل بھی میرے اوپر ہے. اب اگر میں مدینہ گیا اور مجھے لینے کے لیے مکہ سے کوئی آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پھر حوالے فرما دیں گے. انہوں نے مدینہ سے باہر نکل کر ایک رستہ تھا سمندر کی سائڈ کی طرف والا، جہاں سے قریش کے قافلے گزرا کرتے تھے جو شام جاتے تھے، یہ وہاں جا کر انہوں نے اپنا ڈیرا ڈال دیا.
اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کوئی 2-3 لوگ اور بھاگے مکہ مکرمہ سے، اور ہر ایک کو پتا تھا کہ مدینہ نہیں جانا کیونکہ واپس پیچھے لوگ آئیں گے تو حوالے ہو جائیں گے، تو وہ انہی ابو البصیر کے پاس جا کر وہاں پر جمع ہوتے گئے، چند لوگ اور بھی چلے گئے۔ اب انہوں نے یہ کیا کہ جو قریش کے قافلے جاتے تھے شام، یہ ان کو لوٹا کرتے تھے، ان کے بندے مارا کرتے تھے، ان پہ چھاپہ مار کاروائیاں کرتے تھے۔ ایک قافلے کے ساتھ ہوا، دوسرے قافلے کے ساتھ ہوا، تیسرے قافلے کے ساتھ ہوا، بالآخر قریش کا وفد آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور ان سے کہا کہ جی یہ جتنے بندے جو وہاں رستے کے اندر بیٹھے ہوئے مدینہ سے باہر اور ہمارے رستہ روکتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ اس معاہدے کی اس شق کے اندر یہ ترمیم کرتے ہیں کہ آپ ان کو واپس بلا لیں مدینہ منورہ، ہمیں ان کے مدینہ منورہ بیٹھنے پر کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ جب مدینہ آئیں گے تو اس معاہدے کا حصہ بنیں گے کہ آپس میں جنگ بندی ہوئی ہوئی ہے 10 سال کی، وہ تو معاہدے سے ہی باہر تھے، ظاہر بات ہے مدینہ نہیں آئے تھے، تو آپ ان کو مدینہ بلا لیں، ہم ان کا مطالبہ نہیں کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھا ابو البصیر کے نام اور بھیجا، صحابہ کو بھیجا، ان کو بتاؤ کہ وہ آ جائیں مدینہ منورہ، آ جائیں اپنے ساتھیوں اور رفقا سمیت۔ تو سیرتی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب یہ خط ان کو پہنچا تو وہ نزع کا عالم ان کے اوپر طاری تھا، بیمار ہو گئے تھے، فوت ہونے کے قریب تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نامہ مبارک کو انہوں نے آنکھوں سے لگایا اور چوما اور اپنے سینے کے اوپر رکھ دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مدینہ بلایا ہے، اور پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ تو وہ تو وہیں دفن ہو گئے، اور باقی لوگ جو تھے جو ان کے ساتھ جو جماعت تھی، وہ جماعت جو ہے وہ مدینہ منورہ آ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یہ صلح حدیبیہ کی ضروری تفصیلات تھیں، اور اس صلح کے جس طرح میں اگلے ہم انشاءاللہ اس میں پڑھیں گے کہ جو اثرات تھے اس کے، وہ بڑے بھرپور طریقے کے ساتھ اس میں سامنے آئے۔ آج چونکہ 12 ربیع الاول ہے، اور اس تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے ساتھ ایک مناسبت ہے کہ بعض سیرت نگاروں کا یہ خیال ہے کہ آپ کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، اگرچہ اس میں اقوال بہت سارے ہیں، 9 ربیع الاول کا بھی ہے، 8 کا بھی ہے، اور 11 کا بھی ہے، 2 ربیع الاول کا بھی ہے، اور اس پر یوں جو محققین سیرت نگاروں کے جو محقق لوگ ہیں جنہوں نے بہت اس پر تحقیق کی ہے، ان کی اکثریت تو ویسے 12 ربیع الاول کی تاریخ کی قائل نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ایک طرح سے پوری امت میں یہی دن سمجھا جاتا ہے، تو چاہے اس کی تاریخی روایت ضعیف بھی ہو تو بس اب اسی تاریخ کو سمجھ لیا گیا، ورنہ سیرتی کتابوں میں لکھا ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا دن تو ہے، لیکن دنیا میں تشریف آوری کے حوالے سے چونکہ ظاہر بات ہے اس وقت تک کوئی ایسی منظم، آج بھی ہمارے ہاں 40-50 سال پہلے تک کوئی تاریخیں لکھنے کا ایسا رواج نہیں تھا لوگوں کی پیدائش کا، پرانے بوڑھے جو ہوتے تھے تو مختلف چیزوں کے ذریعے سے اس کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس مہینے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مناسبت ہے کہ یہ آپ کی دنیا میں تشریف لانے کا مہینہ بھی ہے اور دنیا سے تشریف لے جانے کا مہینہ بھی ہے۔ اس حوالے سے چند باتیں ہیں جو ضروری میں آپ سے عرض کر دوں، اور کچھ باتیں جو اس وقت بین الاقوامی حالات ہیں 2-4 جملے اس کے اوپر بھی بتا دوں۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے صحیح اتباع اور حقیقی معنوں میں ان کی پیروی اور ان سے عشق اور محبت کا سب سے درست ثبوت اگر دنیا میں کسی نے دیا تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دیا۔ دین کے معاملات میں ہمیں کسی ایسی چیز کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے جو دین میں ثابت نہ ہو، حضرات صحابہ سے اس کا ثبوت نہ ملتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر کسی مخصوص تاریخ پر خوشیاں منانا، تاریخ اسلام کی ابتدائی صدیوں میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، ابتدائی کئی 100 سالوں تک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی کوئی تاریخ متعین کی گئی ہو اور پھر اس تاریخ پر مسلمانوں نے اس کو سیلیبریٹ کیا ہو، اس کو منایا ہو باقاعدہ، جو بھی منانے کا طریقہ ہو سکتا ہے۔ یہ رسم عیسائیوں میں تھی، وہ کرسمس وغیرہ ایک خاص تاریخ کو کرتے ہیں، اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی منسوخ کرتے ہیں، اور آہستہ آہستہ اس کی جو انہوں نے شکل بنا دی، اب وہ ایک کرسمس ٹری رہ گیا اور اس کے اندر ایک وہ کرسمس کا ایک وہ بابا رہ گیا، اور
اس کے بعد باقی چیزیں اس کی کوئی عبادت کے ساتھ تو کوئی تعلق رہا نہیں وقت گزرنے کے ساتھ۔ اسلام کا مزاج ہی بالکل اور طرح کا ہے۔ جب اسلامی کیلنڈر کے بارے میں مشورہ ہو رہا تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو بعض لوگوں نے اس کو مشورہ دیا تھا کہ اس کیلنڈر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن سے شروع کریں۔ عمر فاروق کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ وہ بھی ایک تاریخ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کو حضور کو جس دن نبوت ملی ہے اس دن سے شروع کریں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کے اجماع کے ساتھ اس کو ہجرت کے دن سے شروع کیا، حالانکہ یہ باقی دو موقع بھی بہت بڑے تھے جس کے اوپر یہ شروع ہو سکتا تھا۔ اور یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مزاج اسلام کو سمجھے تھے، اور جن کو نبیوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو جو اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ اللہ کی مرضی اور منشا کے ساتھ جو خصوصی مناسبت تھی، اس کی وجہ سے انہوں نے اس کو ہجرت کے ساتھ جوڑا، ایک عمل کے ساتھ جوڑا کہ ہجرت جو ہے مسلمانوں کے اندر ایک بہت بڑا ایک عمل تھا جو ہوا تھا، مسلمانوں کی تاریخ اس عمل کے ساتھ شروع ہوگی، صرف کسی مخصوص یاد کے ساتھ شروع نہیں ہوگی۔ تو یہ بات آپ لوگوں کو بتانی ہماری ذمہ داری ہے کہ اس موقع کے اوپر کوئی ایسی رسومات میں مبتلا ہونا جو سنت سے شریعت سے ثابت نہ ہو، اور اس کو دین سمجھنا، دین کا تقاضا سمجھنا، یہ سنت نہیں۔ اور اس پر بدعت کا اندیشہ ہوتا ہے بعض صورتوں میں، اگر وہ عقیدے کا حصہ بن جائے اس کو ضروری۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ خلاف سنت کام کرنے کا سب سے برا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بگڑتے چلے جاتے ہیں۔ آپ میں سے جتنے لوگ بڑی عمروں کے اس مسجد میں تشریف فرما ہیں، سفید ریش بزرگ جتنے بیٹھے ہیں، یہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ آج سے 40 50 60 سال پہلے ربیع الاول کی سیلیبریشن اور آج 2020 میں اس میں انتہائی اضافے ہو چکے ہیں۔ اب تو آپ نے سنا ہوگا کیک کاٹے جا رہے ہیں، اور کیک کے اوپر حضور کا نام لکھ کر اس کو کاٹا جا رہا ہے، اور اس کے بعد عجیب قسم کی، ابھی ربیع الاول گزر جائے گا آپ کو ویڈیوز آنا شروع ہو جائیں گی کہ ملک کے مختلف حصوں کے اندر، دنیا کے مختلف حصوں میں جہالت کے اور ناسمجھی کے کیسے کیسے واقعات ہوتے ہیں۔ اس کو پھر اسی طرح یہ جھنڈیاں لگانا اور قمقمے لگانا اور چراغان کرنا اور روشنیاں کرنا، یہ سچی بات یہ ہے کہ یہ ہم ایک بہت بڑی ذمہ داری سے اپنی جان چھڑانے کے لیے ایک سستا سودا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ایک سستی ڈیل مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور وہ یہ کہ چونکہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو کوئی نہ کوئی حق تو ان کا ہمارے اوپر ہوگا، تو پورا سال ان کے دین کے اوپر، ان کی سنتوں پر، ان کی سیرت پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی بجائے ایک دن ہم کوئی کھیل تماشا کر لیں گے اور اس کو سمجھ لیا جائے کہ ہم نے حق ادا کر دیا۔ یہ گویا ہم اللہ تعالیٰ سے یہ معاہدہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہمیں اس ایک دن کی ہمارے ان تماشوں کو آپ ہماری حضور کے امتی ہونے کا حق سمجھ لیں کہ ہم نے ادا کر دیا۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، حضور جو دین لائے تھے، حضور جن چیزوں کا فرما کر گئے ہیں، جن چیزوں سے منع کر کے گئے ہیں، جن چیزوں کا حکم دے کر گئے ہیں، جیسی زندگی گزارنے کا کہہ کر گئے ہیں، جو نظام دے کر گئے، جو قرآن دے کر گئے، اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں، اس کی کسی محنت اور کوشش کے اندر ہم شریک ہونے کو تیار نہیں۔ اب صرف نام، اور ہم نے اس کے لیے ترتیب بنا لی اور ہم نے سوچا کہ یہ ہمارا حق ہو جائے گا، ادا ہو جائے گا۔ یہ بات کوئی بھی سمجھدار مسلمان جس کا قرآن و سنت کے ساتھ ادنا درجے کا بھی کوئی تعلق ہے، جس نے قرآن پڑھا ہوا ہے اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے کسی درجے کا بھی تعلق رکھتا ہے، اور جس کو حضرات صحابہ کی زندگیوں کے بارے میں کوئی معمولی سی بھی معلومات ہے، جس کو دین کا مزاج ذرا سا بھی معلوم ہے، اس کو پتہ ہوگا کہ اسلام کا مزاج ان چیزوں کے بارے میں کیسا ہے۔ اور اگر ان چیزوں کی کوئی شرعی حیثیت ہوتی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے کوئی اس میں سبقت نہ حاصل کر پاتا، اور اس کے بعد عمر فاروق کے دور کے اندر یہ چیز ضرور آپ کے سامنے آتی۔ عثمان غنی کا زمانہ ایسا نہیں گزر سکتا تھا، اور خود ان کے دوہرے داماد اور سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا اور اہل بیت کے جتنے گھرانے جو حضور کا خاندان ہے خاص طور پر، ان کے ہاں ان کی تاریخ جو ہے وہ ان چیزوں سے خالی نہ ہوتی اگر ان کو اس یہ تو پھر دو باتوں میں سے ایک بات ہے، یا تو آپ کو ان سے محبت، ان کی نسبت محبت زیادہ ہے حضور سے، آپ کہیں کہ علی مرتضیٰ اور عمر فاروق اور ابوبکر صدیق اور ان سب سے میری محبت زیادہ ہے، اس لیے میں اس کو محبت کا تقاضا سمجھتا ہوں، یا ہم یہ مانیں تسلیم کریں کہ یہ محبت کے لوازمات میں سے نہیں ہے۔ یہ ہماری اپنی اختراع ہے، ہم نے اپنی طرف سے ایجاد کی یہ چیز، اور بہت زیادہ اس کی تاریخ قدیم بھی نہیں ہے۔ اس لیے ان چیزوں میں انسان کو جو چیز بھی دین کے نام سے متعارف کرائی جائے، یہ بات آپ اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ اس کے لیے قرآن و سنت سے دلیل چاہیے ہوتی ہے،
قرآن و سنت سے دلیل کے بغیر کوئی چیز دین قرار نہیں پاتی۔ 4 دین کے ماخذ ہیں، یا تو قرآن سے دلیل ہو، یا حدیث سے دلیل ہو، یا اس کے اوپر علماء کا اجماع ہو، کسی بھی دور کے اندر علماء کا اجماع ہوا اس کے کہ جی یہ چیز جو ہے چونکہ اس کا حکم نہیں ملتا، لیکن اور یا پھر اس کو کسی قرآن و سنت میں موجود کسی چیز کے اوپر اس کا قیاس کیا گیا۔ اس لیے ہمیں اس موقع پر بجائے رسومات کے، بجائے خرافات کے، میں یقین کریں مجھے تو پتہ بھی نہیں چلتا بعض اوقات، میں پچھلے سال کسی کام سے پنڈی گیا اور میں نے زندگی میں پہلی دفعہ وہ تماشے دیکھے، بلا مبالغہ آپ سے کہوں کہ بڑے بڑے سٹیج بنے ہوئے تھے اور اس کے اوپر بہت بڑی سسٹم لگے ہوئے تھے، کان پھاڑ دینے والی آواز میں میوزک چل رہی تھی اور عورتیں ڈانس کر رہی تھیں۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے، یہ ساتھی یہاں میرے کچھ گواہ بیٹھے ہوئے ہوں گے جو میرے ساتھ اس موقع پر تھے، اور میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے منظر، اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھا تھا، لیکن میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا یہ 12 ربیع الاول، جن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے گزر رہے تھے، آپ کے کانوں میں دور کہیں سے ڈھول پڑنے کی آواز آئی، آپ نے اپنے دونوں کانوں کے اندر انگلی رکھی، اپنے کان بند کیے اور صحابہ سے پوچھا کہ آواز ختم ہو گئی ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے انہی چیزوں کو ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا، مجھے انہی چیزوں کو ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کو ختم کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لائے ہوں، ہم اس کو بجا بجا کر حضور کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ ہماری عقل ہے اور یہ ہمارا علم ہے اور یہ ہماری سوچ اور فکر ہو تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ مسلمان کس سمت کے اندر جا رہے ہیں۔ اور یہ عین اسلام کو کرسچینٹی کے قریب کرنے کی اور وہی کی وہی، یعنی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہر دور کے اندر جب امتوں نے اپنے نبیوں کے رستے کو چھوڑا، انہوں نے انہی کاموں کو شروع کیا، یہ ہمیشہ سے یہ رہا۔ اسی لیے آپ نے خاص طور پر کہا تھا کہ اللہ تم اپنی امت کے بارے میں کہ میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا، میلے اور تماشے کی جگہ مت بنانا، خدا کی لعنت ہو ان یہودیوں پر، انہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ یہی کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کی تمام خرافات سے منع کر کے گئے، اور یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی صورتحال ایسی بنتی جا رہی ہے کہ اس کے اوپر علماء کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اوپر نکیر کریں۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں جی فرقہ واریت پھیلتی ہے اور مذہبی ہم آہنگی ہونی چاہیے، تو یہ صحیح دین کون بیان کرے گا اگر ہم آپ کو نہیں بتائیں گے؟ تو یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ قرآن و سنت سے صحیح حکم بیان کرنا کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا، اس کے لیے فرشتے آسمان سے اتریں گے جو بیان کریں گے؟ یہ علماء کا کام ہے کہ بیان کریں اور بتائیں کون سی چیز قرآن و سنت سے ثابت ہے اور کون سی چیز قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، کس چیز کا ثبوت ہے اور کس چیز کا ثبوت نہیں ہے۔ اس لیے یہ اس کی کوئی ایسی اس دن کی عبادات کے اعتبار سے بھی نہ اس دن کے لیے کوئی خاص طور پر روزہ رکھنے کا حکم آیا، نہ اس کے اوپر کوئی اور چیز ایسی آئی ہے کہ بندہ کہے کہ الگ سے کوئی عبادت آئی ہے۔ اس کو اس سے ہٹ کر ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت کے تقاضے ہیں اس سے جان چھڑانے اور جی چرانے کی بجائے پورا سال انسان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا حق ادا کرنا چاہیے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا چاہیے، آپ کی سنتوں کو بیان کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے حضرات میں سے شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حضرت ہم نے ربیع الاول میں جلسہ کرنا ہے سیرت کا، سنت۔ حضرت نے فرمایا کہ صرف ربیع الاول میں کیوں، ربیع الثانی میں کیوں نہیں، جمادی الاول میں کیوں نہیں، جمادی الاول پورا سال کیوں نہیں؟ تو کہا کہ میں نے کہا ٹھیک ہے حضرت آپ وقت دیں، ہم پورا سال 12 مہینے یہ جلسہ کریں گے، ہر مہینے میں ایک دفعہ۔ تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے میں صرف ربیع الاول میں نہیں آؤں گا، 12 مہینے آؤں گا اور 12 مہینوں کے اندر جلسے کروں گا۔ شیخ فرماتے ہیں کہہ دیا اور پھر اس کے اوپر پورے اترے۔ ہم تو ایک جلسے کا وقت نہیں مل رہا تھا ہمیں، لیکن اس بات کو ہمیں سمجھانے کے لیے کہ اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، کہا جو وعدہ فرمایا پورے 12 مہینے ان جلسوں کے لیے آتے رہے، ہر مہینے میں ایک دفعہ آتے تھے، سہارنپور آتے تھے اور کہتے تھے، وہ اس سیرت کے جلسے سے خطاب کرتے تھے کہ لوگوں کو یہ پیغام دیتے تھے کہ یہ پورے سال کا کام ہے، یہ سال کے ہر مہینے کا کام ہے، اس کو کسی ایک دن کھول کر پھر جیسا کہتے ہیں چیپٹر کلوز کر کے اس کو ٹھپ کے رکھ دیں کہ 365 دنوں میں سے ایک دن کر لیا، باقی 364 دن اپنی مرضی سے گزارو، جیسے مرضی گزار رہے ہیں، یہ تو اسلام کا پیغام نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تو ہر وقت اور ہر لمحے میں کرنے کی ضرورت ہے اور عملاً کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے بیان بھی کرنا چاہیے، ہم لوگ بھی بیان کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہاں سیرت ہی بیان ہو رہی ہے، ہمارے یہاں 1 سال ہونے والا ہے، لیکن اس کی عملی چیزیں پھر کیا ہوں گی؟ عمل کے اوپر امت کیسے آئے گی؟ عمل کے اوپر کیسے کھڑے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیسے عام ہوں گی؟ آپ کا درد کیسے عام ہوگا؟ اور سب سے زیادہ جس چیز سے ہم جان چھڑاتے ہیں اور دل جس سے ہمارا یعنی خوفزدہ ہوتا ہے، وہی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام کیسے آئے گا؟ آپ تو نظام دے کر گئے تھے، آپ تو اس دنیا کو ایک رہنے کا طریقہ دے کر گئے تھے،
حکومت کیسے چلے گی، نظام کیسے چلیں گے، ادارے کیسے چلیں گے، آپ تو اس کی تفصیلات بتا کر گئے تھے۔ آج ہم اس کی طرف تو آنے کو تیار نہیں، اس پر تو کچھ سننے اور سنانے کو تیار نہیں۔ اور جتنی ہمارے لوگ ہیں، یہ بھی سال میں ایک دفعہ ہماری حکومتیں ایک سیرت کانفرنس کرا کے سمجھتی ہیں کہ ہم نے، حالانکہ اسی سیرت کانفرنس میں علماء یہی بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ عدالتیں حضور کے زمانے کے فرمان کے مطابق ایسے ہونی چاہیے، اور حکومت ایسے ہونی چاہیے، تعلیم ایسے ہونی چاہیے، معیشت ایسے ہونی چاہیے، معاشرت ایسے ہونی چاہیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام ایسے ہونا چاہیے۔ اس کی طرف تو ہم میں سے کوئی بھی سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری نہیں ہے، یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ وفاداری صرف اتنی بات پر انسان نہیں چھوٹے گا کہ وہ کہے کہ جی میں نے بس نعت شریف پڑھ لی تھی یا سن لی تھی، یا میں نے کوئی تقریر کر لی تھی مولوی صاحب کے، میں نے بیان کر لیا تھا اور مقتدی کہیں کہ ہم نے سن لیا تھا۔ اتنا کافی نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی وفاداری کو ثابت کرنے کے لیے، اور قیامت کے دن آپ کا سامنا کرنے کے لیے، اور آپ کی شفاعت کی امید رکھنے کے لیے، اس امید کو رکھنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری سفارش فرمائیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اس گناہگار کو بخش دے اور جہنم کی بجائے اس کو جنت کے اندر بھیج دے۔ اس کا استحقاق پیدا کرنے کے لیے اتنی بات کافی نہیں۔ اور آخری بات، آپ نے سنا اور دیکھ رہے ہیں آپ آج کل عالمی حالات کے اندر، فرانس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکوں کو باقاعدہ حکومت نے بڑی بڑی عمارتوں کے اوپر ڈسپلے کیا، اور یہ بتایا ہے کہ یہ ہمارا طرز زندگی ہے۔ آپ لوگ اس بات کو سمجھیں اور اس بات کی ہم غیرت پیدا کریں۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں آزادی اظہار ہے۔ میں نے اس دن پہ کہیں پہ دکھایا، اوباما نے 2012 کے اندر میں جنرل اسمبلی کے خطاب میں کہا تھا کہ ہم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کا، میں بھی کرسچن ہوں باقی لوگوں کی طرح، عیسیٰ علیہ السلام کی بلاسفیمی پر بھی ہم کسی قسم کی بھی سزا کے قائل نہیں ہیں، کیونکہ یہ آزادی کے خلاف ہے، ہم آزادی کے قائل ہیں۔ آپ سوچیں کہ کفر اپنے عقیدے پر اتنا مضبوط ہو کہ اگر اس نے اس طرح کی آزادی اظہار کو، جس میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی توقیر کا بھی خیال نہ رکھا جائے، اس کو اگر اپنا عقیدہ قرار دیا ہے، تو اس پر وہ ایسا جمع ہوا ہے کہ ابھی آپ نے دیکھ لیا، کل ٹرمپ نے، دوسروں نے، سب نے بیان دیا ہے کہ ہم اس مسئلے کے اندر فرانس کے ساتھ کھڑے ہیں کیا، اور یہ آزادی کی ہماری مشترک قدر ہے یورپ اور امریکہ کی، کہ ہم لوگ اپنی اس آزادی کی، اس اقدار کی ہر قیمت پر حفاظت کریں گے۔ آپ اپنے کفر پر مضبوط ہونے اور مسلمانوں کے اپنے دین کے معاملے میں حد درجہ بے غیرت ہونے کا آپ اندازہ لگائیے۔ پوری دنیا کے اندر کون سا مسلمان حکمران ہے جو یہ کہے کہ دنیا کے اندر کہہ سکے کہ یہ پھر ہماری قدر ہے، اسلام کی چیزوں میں سے کسی چیز کے اوپر کوئی سٹینڈ، کوئی ایک چیز ایسی ہے، یا ہمارے مسلمانوں میں سے جو مسلمان کسی بڑی جگہ کے اوپر پہنچ جائے، کیا ہم میں سے کوئی، ہمارے عقیدے میں جہاد ہمارے عقیدے کا حصہ ہے؟ آج کے ہمارے اندر کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کسی فورم کے اوپر کھڑا ہو گیا کہ جہاد ہمارے عقیدے کا حصہ ہے؟ اور یا ہمارے عقیدے کے اور جتنے حصے جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، وہ لوگ جو کسی مقام اور مرتبے پر ہوتے ہیں، اور باقی ہم جیسے لوگ تو کہتے بھی رہیں تو کیا اس سے، جو لوگ معاشرے میں کسی جگہ کے اوپر پہنچ جاتے ہیں، اس کے سب سے پہلے اسلامی عقائد اور چیزوں پر مسلمان کا کمپرومائز شروع ہوتا ہے، اور وہ اپنے اسلام پر شرمندہ ہوتا ہے اس کو صحیح معنوں کے اندر بیان کرنے سے۔ اور آپ کفر کا اعتماد دیکھیں اور ان کے اپنی چیزوں کے اوپر ان کی مضبوطی دیکھیں، یہی ان کے عروج کی ایک بڑی وجہ ہے کہ جو بندہ جو چیز اس کے اندر ہے وہ اس کو ظاہراً اس کے اوپر سٹینڈ لینا جانتے ہیں، کھڑا ہونا جانتے ہیں۔ اگر ہم لوگ ایک چیز کو صحیح سمجھتے ہیں تو ہم اس کے اوپر کھڑے ہیں۔ ہم وہ بدقسمت قوم ہیں کہ ہم جس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں ہم اس کا اظہار نہیں کرتے، اس کا اظہار کرنے سے ڈرتے ہیں۔ ہم اس بات سے ڈرتے ہیں فلانا ناراض نہ ہو جائے، فلانا ناراض نہ ہو جائے، فلانا ناراض نہ ہو جائے۔ تو ظاہر بات ہے جب یہ قوم کی اجتماعی حالت ہو تو ایسی قوموں کے اوپر آسمانوں سے مدد اور نصرت نہیں اترتی ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی غیرت حرکت کے اندر نہیں آتی ہے۔ اس کے بعد پھر یہی نتائج ہوتے ہیں جو پوری امت کے اندر ہے۔ اس پر جو کم سے کم بات ہمارے تمام حضرات نے کی ہے کہ اس موقع پر مسلمان اب کیا کریں۔ سچی بات یہ ہے، میں نے اس کے اوپر لکھا بھی تھا کہ اصل ذمہ داری تو یورپ اور امریکہ میں رہنے والے مسلمانوں کی تھی۔ یورپ اور امریکہ کے اندر صرف یورپ میں، امریکہ میں نہیں، صرف یورپ کے اندر 3.25 کروڑ 2.70 مسلمان رہتے ہیں، اور صرف 90 لاکھ یہودی رہتے ہیں یورپ کے اندر۔ 90 لاکھ یہودیوں کے عقیدے کے خلاف کسی یورپی حکمران کی مجال نہیں ہے کہ وہ ہولوکاسٹ کے اوپر ایک جملہ بولے، وہ کسی یہودی عقیدے کے اوپر گفتگو کرے۔ 90 لاکھ یہودیوں نے یورپ کے اوپر اتنا اپنا روب رکھا ہے، اور 2.70 مسلمانوں کی یورپ کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ جی ہمارے عقیدے کے خلاف ہے، ہمارے نبی کی توہین ہمارے دلوں کے لیے۔ آپ نے سنا کیا کہ اس واقعے کے بعد یہ لاکھوں مسلمان یورپ کے اندر سڑکوں پر آ گئے اور مسلمانوں نے یہ سارے کے سارے آئے، کچھ بھی نہیں ہوا یورپ۔
کوئی چیز ایسی ہمیں نظر نہیں آئی کہ جس سے پتہ چلا کہ اولین ذمہ داری تو نہیں کی ہے، وہ پریشرائز کریں اپنی حکومتوں کو، وہ ان سے کہیں کہ یہ چیز ہمارے عقیدے کے خلاف ہے، اور عقیدے کے خلاف نہیں، یہ چیز ہمارے لیے ناقابل برداشت، یہ کسی مسلمان کے لیے کیسے قابل برداشت ہو سکتی ہے؟ اس سے پتہ جب مسلمانوں کی اجتماعی حالت ایسی ہو، ان کی دینی غیرت کا یہ عالم ہو کہ وہ اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود اپنے معتقدات کے اوپر وہ بات نہ کر سکتے ہوں، وہ اس کے اوپر اپنا کنسرن نہ شو کر سکتے ہیں، اس پر اپنی تکلیف کا اظہار نہ جس طرح کرنا چاہیے ویسے نہ کر سکتے ہوں، تو اس سے کم درجہ پھر کہا جاتا ہے کہ مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، اور یہ پہلے بھی اس کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن بہرحال یہ ایک تفصیلی سا مسئلہ ہے کہ اس کا کتنا اثر پڑے کتنا نہیں پڑے گا، لیکن شاید ایک بے بس قوم کے اختیار کی ایک آخری چیز تو کم سے کم ہے کہ اگر اس کو مارکیٹ کے اندر ساری چوائسز اویلیبل ہیں تو کم سے کم وہ اس چیز کو ان کو کوئی معاشی فائدہ پہنچانے سے گریز کرے، اور ان کو اس کا شاید کوئی تھوڑا بہت اثر، مجھے نہیں پتا کہ ان کا اس امت مسلمہ کے ساتھ ان کے بزنس کا اور ٹریڈ کا کیا حجم کیا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا کتنا، یہ ظاہر بات ہے ایک تفصیلی موضوع ہے، لیکن بہرحال اگر یہ کہا جا رہا ہے اور دنیا میں اس کا کچھ نہ کچھ اثر سامنے آ بھی رہا ہے تو اس کا کم سے کم ہمیں وہ کرنا چاہیے، اور جس درجے کے اندر ہم اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں اس پر اپنی آواز ضرور اٹھانی چاہیے، اور اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کا حصہ سمجھنا چاہیے، لازمی بات ہے، اور اس پر ضرور سوچنا چاہیے کہ دنیا کے اندر 2.25 ارب مسلمان، 1 ارب 60 کروڑ مسلمان دنیا میں بستے ہیں، لیکن یہ کیسی مردہ قوم ہے اس دنیا کی کہ اس کے نبی کی عصمت اور ان کی عزت محفوظ نہیں۔ یعنی اس سے آپ وزن کا اندازہ لگائیں کہ اس قوم کے، اس امت کے وزن کیا ہے اس دنیا کے اندر، اتنی بڑی تعداد کے اندر دنیا میں رہتی ہو اور اس کے باوجود کوئی اس کے نبی کی عزت اور حرمت محفوظ نہ ہو، اور اس کے اوپر جس کی مرضی، یعنی سرکاری سطح کے اوپر ایک انڈیویجول ایک کام کرتا ہے، ایک ہے کہ سرکاری سطح پر اس کو عمارتوں پہ ڈسپلے کیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ اس ملک کے اندر تو ایسے ہی ہوگا کیونکہ یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں، اور اس پر ہمیں انتہائی استغفار بھی کرنا چاہیے، اور اس بات کے اوپر غور بھی ضرور کرنا چاہیے کہ آخر یہ روح وہ کون سی روح ہے جو ہم سے نکلی ہے کہ اس وقت ہماری حیثیت ایک ڈمی کی ہے، جیسے ایک پتلا ہوتا ہے جس کے اندر جان نہیں ہوتی، یہ جان کس وجہ سے نکلی ہے اور یہ جان کیسے اس امت کے اندر واپس آئے گی، یہ ضرور ہماری غور و فکر کا موضوع ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب۔